ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول. میں کوشش کروں گا کہ 2-3 حقیقتیں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن جیسے ہی میں نے سمجھا کہ آپ ماشاءاللہ چپ بیٹھے ہیں تو میں بھی چپ ہو جاؤں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ حقیقت ہے. اصلی بولیں، اصلی بولیں، سنی بولیں، سنی بولیں. میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ حقیقت ہے. اور اس حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں، اس کے مد مقابل آ کر اوروں کو نبی بنانا یہ فساد ہے. آقا آخری نبی ہے اور اس میں دلائل موجود ہیں. میں علماء کرام دوسری حضرات میں سے بھی حضرات تشریف فرما ہیں، حضرت بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں. میں 1-2 نکتے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خاموشی کے حوالے. سبحان اللہ. گھبرائے تو نہیں؟ گھبرانا نہیں ہے. عمران خان کا بھی یہی پیغام ہے کہ گھبرانا پیٹرول کتنے روپے لیٹر ہو گیا؟ گھبرانا نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ تو بار بار تو تب کہہ کے گھبرانا نہیں ہے جب یہ قوم گھبرائی ہو. یہ نہیں گھبرائی. پیارے آقا آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یاد رکھیے اس عقیدے پر، ختم نبوت کے عقیدے پر مال لگتا ہے لگ جائے. میں تو اگلے جملے بولنا چاہتا ہوں، اب پچھلے جملے میں بڑے ڈھیلے ڈھیلے ہو. مال لگتا ہے لگ جائے. اس عقیدے پر اولاد ذبح ہوتی ہے ہو جائے. اس عقیدے پر اپنی جان جاتی ہے کہ چلی جائے. میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر. یہ مت کوئی سمجھے کہ یہ جذبات میں آ کے باتیں کرتے ہیں، نہیں، یہ جذبات کی بات نہیں. میرے آقا آخری نبی ہیں. علماء تشریف فرما ہے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. آقا کو شاہد بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، مبشر بھی بنایا. نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا، مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا. مبشر کیا کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ خوشخبری دینے والا. اگر کوئی آقا کے بعد نبی ہوتا تو یہ خوشخبری تھی، آقا دے کر جاتے. قادر بخش بھائی آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں بالکل نہ تبلیغی بیان شروع کر دوں. جیسا مزاج جو میں ویسی بات کروں گا. آپ کا جو جی چاہے کہ بریانی کھانی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے، میں قورمہ سامنے رکھوں. نعرہ تکبیر، رسالت، اصل میں اولیاء اللہ، قرآن، مدارس، حق، علماء دیوبند، اسلام قاضی مفتی اللہ سے تکبیر. یہ اللہ آپ کو خوش رکھے. ویسے میں آپ چونکہ میرے مزاج سے واقف نہیں، میں جنوبی پنجاب میں آتا بھی بہت کم ہوں. گزارش یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ زور سے بولیے، لیکن کم از کم تو جملہ اس طرح کا ہو کہ وہ آپ کے دل کی دھڑکن ہو یا کسی اور کی اصلاح کا باعث بنے. اس پہ ہلکا سا مسکرا دیجیے. اتنی کنجوسی بھی اچھی نہیں ہوتی. کم از کم مجھے یہ تو پتا چلے گا کہ یہ بات منتقل ہو گئی ہے، یہ بات ٹرانسفر ہو گئی ہے، بلوٹوتھ ہو گئی ہے. مجھے اتنا تو کم از کم پتا چل جائے نا. صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں. اور جیسے آپ غصے میں بیٹھے ہیں نا کہ جیسے ساری تبدیلی کا ذمہ دار میں ہوں، تو وہ جو میری باتیں ذہن میں ہیں وہ ساری اڑ جائیں گی. اور آپ مسکرا کے بیٹھیں گے تو اللہ کچھ اور جملے بھی عطا فرما دیں گے. میں 1-2 جملے ختم نبوت کے حوالے سے اس انداز میں عرض کرنے چلا ہوں. ایک بندہ وہ ہے جو علماء سے اٹیچ ہے،
उलमा से राब्ते में है, उसे उलमा से दलाइल मिलते रहते हैं और वो अपने अकीदे में कवी है। लेकिन एक बंदा वो है जो कभी कभी आता है मस्जिद में, कभी कभी बैठता है किसी प्रोग्राम में, दुकान में है या नौकरी पे है या जॉब पे है। वो बंदा अगर मोहब्बत से मेरा ये जुमला सुन ले, उसे कोई फितना परवर खत्म नबूवत के हवाले से बहका नहीं सकेगा। वो अगर मोहब्बत से सुन ले, जितनी आप हरकत करेंगे मैं उतनी जल्दी जान छोड़ूंगा, क्योंकि मैं हवाओं में बात कहने का आदी नहीं। जब तक भरपूर तवज्जो न हो, आंखें बंद करके मैंने कभी तकरीर नहीं की। सुभान अल्लाह। नहीं ठीक है, अब तवज्जो है जी मेरी जान। मैं ये बार बार इसलिए तवज्जो चाह रहा हूँ, मैं ये जल्दी जल्दी सुना भी सकता हूँ, आंखें बंद करके भी सुना सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जो मैं बात सुनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए, आप आगे किसी को वो बात सुना सके। आप में से हर एक मुबल्लिग है, आप में से हर एक उसकी जिम्मेदारी है। अब बड़ी तवज्जो से मेरा जुमला सुनिएगा। मैं खत्म नबूवत पर आपको 2-3 जुमले अर्ज करना चाहता हूँ, जो आम बंदा अगर सुन ले उसके ज़हन में इंशाअल्लाह महफूज हो जाएंगे, वो आगे उस पर काम कर सकेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम अरवा में जब सिर्फ नबियों को इकट्ठा किया ना, कि नहीं, आप ये सुनते रहते हैं, लेकिन मैं अपने अंदाज में उसका माना करने लगा। उस महफिल में जो आलमी अरवा में मेरे रब ने मुनक्किद की, उस महफिल में सिर्फ नबी थे। कौन थे? सिर्फ नबी। और मैं कुरान से ये दलील देने चला, सिर्फ नबी थे, सिर्फ नबी थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान किया, नबियों आ जाओ। सिर्फ नबियों को इकट्ठा फरमाया। और जुमला आसान करता हूं, उस महफिल में सिर्फ वो थे जिन्होंने नबी बन के आना था। और आसान कर रहा हूं, इससे ज्यादा फिर आसान नहीं हो सकेगा। जो उस महफिल में नहीं था वो नबी नहीं। जो उस महफिल में नहीं था वो नबी नहीं। अब सवाल ये है, हमने देखना ये है कि वहां कौन कौन था। जो वहां था वो नबी, जो उस महफिल में था वो नबी। अल्लाह फरमा रहे वईद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, नबियों को इकट्ठा किया, नबियों को जमा फरमाया। जो उस महफिल में वो नबी, और जो उस महफिल में नहीं था वो नबी नहीं। अल्लाह मुझे पता कैसे चलेगा 1.25 लाख नबी हैं, मुझे पता कैसे चलेगा कि वहां कौन कौन था, कौन सा नुमाइंदा था जो नाम लिख रहा था कि ये शख्सियात वहां पर हैं, लिहाजा मुझे पता चल जाए कि ये नबी हैं। आज अगर कोई उठ कर कहे उस महफिल में मैं भी था लिहाजा मैं भी नबी हूं, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये वहां था या नहीं था? सवाल है या नहीं? आज कोई उठ कर कहे कि उस महफिल में मैं भी था, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये वहां था या नहीं था? वहां थे सिर्फ नबी। मुनकरे खत्म नबूवत मेरी इस दलील को तोड़ नहीं सकता। मुनकरे खत्म नबूवत, वहां सिर्फ नबी। अल्लाह मुझे कैसे पता चलेगा कि वहां कौन कौन था? नाम नहीं, एक जुमला चाहिए। वो जिस तरह किसी ने हजरत अली और मुर्तजा से सवाल किया था ना, अली और मुर्तजा जी ये बताइए कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं। अब हजरत अली क्या फरमाते, इतनी हजारों की तादाद में मखलूकात हैं, कलम कागज लेकर आ, मैं लिखवाता हूं तुझे। शेर के बच्चे होते हैं, मुर्गी के अंडे होते हैं, रीछ के बच्चे होते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं, पूरे हो सकते थे? 18,000 एक दफा किसी साइंसदान ने कहा था मखलूकात हैं, फिर कहा हमें पता ही नहीं कितनी मखलूकात हैं, तो कैसे पूरे हो सकते थे? हजरत अली ने सिर्फ एक जुमला बोला। हजरत अली फरमाते हैं मैं तुझे नाम नहीं बताता कि फलां के बच्चे हैं, फलां के अंडे हैं, एक जुमला सिर्फ तुझे बताता हूँ, खुद जाकर देख ले। जिन जानवरों के कान बाहर हैं बच्चे देते हैं, जिन जानवरों के कान अंदर हैं अंडे देते हैं। जवाब का लुत्फ आता है ना?
جواب کا مزہ آیا نا. جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے تو اچھے, جن جانوروں کے کان اندر ہیں تسی اپنے کنਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ ਕਰਨਾ. توجہ ہے میرے بات, لطف آیا نا جواب کا. اللہ مجھے کیا پتا چلے وہاں کون کون تھا, لیکن جو تھے وہ نبی, اور جو اس محفل میں نہیں وہ لاکھ پیٹ کر یہاں پہ کہتے رہے وہ نبی نہیں. اور قرآن مجید کا طالب علم توجہ, اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ فرماتے ہیں میں ان کی نشانی بتانے لگا ہوں کہ وہاں کون کون تھا. حضرت علی نے یہاں پہ نام نہیں بتایا, نشانی بتائی. اللہ فرماتے ہیں میں نام نہیں بتانے لگا, نشانی بتانے لگا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ فرماتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے, میں نے انہیں کہا نبیو تمہیں نبوت دوں گا, حکمت دوں گا, کتاب دوں گا, تدبر دوں گا, فصاحت دوں گا, لیکن سنو ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, تم سارے کے سارے نبوت لے کر میرے محبوب سے پہلے دنیا میں جاؤ گے. پھر آئے گا میرا رسول, پھر آئے گا امنا کلال, پھر آئے گا عبداللہ قدر یتیم. اب جو تھے وہ نبی, اور ان کی نشانی یہ کہ وہ آقا سے پہلے آئے, آقا کے بعد کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے, نبی نہیں ہے. فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا میرا رسول. رسول تو 313 ہیں, آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں, پھر کون آئے گا. اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول, تو اب یہ رسول والا جملہ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا. آدم صفی اللہ ہوگا, نوح نجی اللہ ہوگا, ابراہیم خلیل اللہ ہوگا, اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا, موسیٰ کلیم اللہ ہوگا, عیسیٰ روح اللہ ہوگا, داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا, یعقوب نبی اللہ ہوگا, یوسف صدیق اللہ ہوگا, میرا محمد رسول اللہ ہوگا. صلی اللہ پیکرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. سیدہ آمنہ کا دلارا, سیدہ آمنہ کا دلارا, ولادت ہوئی, میلاد ہوا, یہ حقیقت ہے, لیکن یہاں نہیں ہوا. ناراض ہو گئے کیا بات سمجھ نہیں آ رہی. میلاد ہوا, ولادت لیکن یہاں نہیں. یہاں کہاں ہوئی جی, مطلب ہے سارے وہابی بیٹھے ہو. کہاں ہوئی, کیا مکہ میں ولادت ہوئی ہے تو یہ حقیقت ہے, یہاں نہیں ہوئی یہ بھی حقیقت ہے, اس میں جھگڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں. اچھا پھر ہر سال نہیں ہوتی ولادت, ہر سال نہیں ہو سکتا میلاد. میلاد ایک دفعہ ہوا, ایک بار ہوا, ایک بار ہوا میلاد. ولادت ایک بار ہوئی, اور یہاں نہیں, مکہ میں, پورے مکہ میں بھی نہیں, بیت اللہ کے قریب نہیں, کمرے کے ایک کونے میں. وہ جگہ ہے ولادت والی, وہ جگہ ہے میلاد والی. اور رب کو سنیے, رب کو وہ جگہ اتنی پسند آئی, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد. لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اللہ فرماتے ہیں مجھے مکہ کی قسم, مجھے مکہ کی قسم. یہ معنی کرنا ہو تو جملہ تو ہوتا اقسم بہذا البلد, اقسم بہذا, مجھے مکہ کی قسم. اللہ فرماتے ہیں لا اقسم,
لا کا معنی نہیں، لفظی معنی تو یہ بنتا ہے مجھے مکہ کی قسم میں نہیں اٹھاتا. پریشان ہو گئے؟ لفظی معنی تو یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم. حضرات فرماتے ہیں لا زائدہ ہے. میں عرض کروں کوئی شاعر یہ نہیں کہے گا کہ میرے کلام میں کوئی زائدہ ہو، کوئی خطیب یہ نہیں چاہے گا میری گفتگو میں کوئی لفظ زائدہ ہو. اور قرآن تو رب کا کلام ہے. ایک لمحے کے لیے لا کو اس کے معنی پہ رہنے دو، ایک لمحے کے لیے. لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتے ہیں میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا. اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں انت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، ووالد وما ولد. اللہ فرماتے ہیں کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو نا تو قسم اٹھائی جاتی ہے، اس کی عظمت بڑھ جائے، اس کی شان بڑھ جائے، اس کا رتبہ بڑھ جائے. اللہ فرماتے ہیں مکہ کی عظمت بڑھانے کے لیے قسم کیوں اٹھاؤں؟ ووالد وما ولد، اس کی عظمت کے لیے یہ کافی نہیں کہ محبوب تو وہاں پیدا ہوا. میرے آقا آخری نبی، میرے آقا کے بعد کوئی نبی، یہ حقیقت ہے. اور ایک بار ایک نکتہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. میرے آقا آخری نبی، پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں محبوب آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم، اکملت لکم الیوم اکملت لکم. جب مکمل نقطہ عروج پہ پہنچے تو اسے کامل کہتے ہیں، اسے اکمل کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے پورا ہو جانا، مکمل ہو گیا، پھر کامل ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم. اور مانا کرا اکمل انہوں کہندن، کامل انہوں کہندن جدے وچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے. جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ کوئی شے او دے وچ پائی جا سکے. اللہ فرماندے نے سونے دا دین مکمل تے کامل ہو گیا. ادے وچوں نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو، نہ نویں شے او دے وچ. اصلی بولنا نصارے نہیں بول سکتے. نہ او دے وچوں کوئی شے کڈ سکدے ہو، نہ او دے وچ کوئی شے پا سکدے ہو. سونے دا کلمہ مکمل ہے، نہ وچوں کوئی جملہ کڈ سکدے ہو، نہ نواں جملہ او دے وچ پا سکدے ہو. اذان مکمل ہے، اذان کامل ہے، او دے وچوں نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو، نہ نویں شے او دے وچ پا سکدے ہو. شریعت کامل ہے، او دے وچوں نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو، نہ نویں شے او دے وچ پا سکدے ہو. دین کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو، نہ کوئی شے پا سکدے ہو. میرے محبوب دی جماعت، جماعت پیغمبر کامل ہے، نہ کسی ایک صحابی نو وچوں کڈ سکدے ہو، نہ کسی غیر نو صحابی بنا سکدے ہو. بوجھ تو نہیں بن رہی آپ بات پہنچ رہی ہے آپ تک کو نہیں آ رہی سمجھ. میرے آقا آخری نبی ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. بولیے 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 میرے آقا کے بعد، میرے آقا کے بعد. گفتگو تو اس نقطے پر میں نے ایک جملہ اور عرض کرنا تھا لیکن آپ کی تھکاوٹ بتاتی ہے کہ رہنے دے پہلے 3 بیان کر کے. مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے لمبا سفر کر کے آپ آئے. سبحان اللہ. میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ حقیقت ہے. اور اسے بیان کرنا فساد ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے؟ نہیں فساد ہو، نہیں ہو سکتا فساد. فسادی وہ ہوگا جو آقا کے بعد کسی اور نبی کے نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کا پھر اقرار کرے، وہ فسادی ہوگا. لیکن یاد رکھیے جان تو جا سکتی ہے، عقیدہ ختم نبوت میں لچک نہیں آ سکتی. میرے آقا آخری نبی ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہی ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. یتیموں ضعیفوں کو فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاسے درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی. جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب اتر ہے ہمارا نبی. رب
رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آمنہ کا دلارا ہمارا نبی. پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آگے سوارا ہمارا نبی. پتھروں چھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. اے نبوت کے تارے تو سارے نبی, چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم, وہ ہے رب کی عطا, عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ, کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی. ابو بکر ہو, عمر ہو, غنی ہو, علی, سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی, پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا, 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 کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا. اب قیامت تلک ہے, قیامت تلک ہے, قیامت تلک ہے, اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی, آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں, ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت قرآن پڑھو, یہ سارے کا سارا ہمارا نبی. الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی. جس کو یاسین مزمل مدثر کہا, والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی. جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا, زلف کو یوں نکھارا ہمارا. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, مقام صحابہ, عظمت صحابہ, شان اولیاء اللہ, مدارس دینیہ, جناب قاضی محمد مطیع اللہ سیدی صاحب.